اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ اصل میں ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی، اس کا یقین نہ جانے کتنے بار ٹوٹا ہوگا۔ مگر ایک چیز، جس طرح سے اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی، کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کی بھی قبولیت ہو۔ تمہیں تو بس پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جائے، اور جس طرح تم کسی کی دعاؤں کی قبولیت پر رشک کر رہے ہو، اس طرح کوئی تمہاری دعائیں قبول ہوتا دیکھ کر بھی رشک کرے گا۔ یہ تو اللہ کے مقرر کردہ وقت ہے کہ کس کو کب اور کیا ملنا ہے، اور جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا اور پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوہ کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں، بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے، جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہے، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ جہاں سجدہ ریز ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہو، وہاں پر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کن فیکن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں، میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچے جب مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مانگ جو جائز ہو، ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے واقف بھی ہے۔ صبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی بھیانک ہوتا ہے، مگر اس کی منزل حسین ہے۔ اس طرح سے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے، مگر خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ جو زخم گہرے ہوں وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں، مگر جب انسان کو صبر آ جائے، یعنی اللہ کا پسندیدہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے؟ اور جس کو اللہ تھام لے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بے شک صبر ایسی سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں سے۔ اور رونے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، لوگوں میں مذاق بن جاتا ہے۔ رونے سے تو حالات نہیں بدلتے، انسان اپنے جذبات دل میں دفن کر کے تو اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ دل پہ اتنا بوجھ کیسے اٹھائے پھرتے ہو؟ ویسے رو دینے سے یا دل کی بات زبان پر لے آنے سے دلی سکون تو مل جاتا ہے، ویسے دل اتنا بوجھ برداشت کر بھی جائے تو یوں دل برداشت ہو کر انسان رو ہی دیتا ہے، کیونکہ آنکھیں تو اس بات پر ساتھ نہیں دیتی۔
انسان میں احساس باقی نہیں رہتا، وہ سخت جان بن جاتا ہے، اور جس انسان میں دوسروں کا احساس نہ ہو وہ در حقیقت انسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اس بات کا کبھی انداز نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، مگر اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بس وہ آپ کی زبانی دل کا حال سننا چاہتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہو جاتا ہے، نہ وہ ماضی کا تانا دیتا ہے اور نہ ہی بعد میں ملال ہوتا ہے، مگر دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ابھی کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی بھی راہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کے محبوب عبادت کے ذریعے اس کی مدد مانگے۔ اس کی سب سے محبوب عبادت نماز ہے۔ آپ مشکل وقت میں نماز کے ذریعے مدد مانگ کر اپنا معاملہ اللہ سے ڈسکس کریں۔ بس ایسا کر لینے سے ہی آپ کے دل کو فوراً سکون مل جائے گا، اور پھر کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ آپ تک آپ کی پریشانی کا حل پہنچا دے گا۔ آپ اس سے مدد مانگیں گے تو آپ کو مدد ضرور ملے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، بس وہ ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہوگی۔